میرے استاد محترم پیر اجمل رضا قادری ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن حسن اتفاق ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے، پھر محبوب نے فرمایا ابھی ایک بندہ آنے لگا ہے، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا بندہ ہے۔ اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا ہے، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے جا کے اس کو سلام کے بعد کہا یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز اس کے اندر نہیں دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا، 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے۔ صدقہ بھی کوئی اس نے خاص نہ دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو وہ میں بھی شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام بھی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا تو پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میں جب نکلنے لگا نا، دروازے میں مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنے ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے میں بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ دل میں میل کچل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینے سے زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔